چند منٹ بعد عرفان آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست عثمان بھی تھا۔ وہ تینوں جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ سیتا نے سرخ رنگ کی کاجی درم کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ڈنر کا وقت آ گیا مگر وہ بے پرواہی سے بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ عرفان نے اس کے قریب کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے سراپا پر نظر ڈالی اور مسکرا کر پوچھا، میلا ہے چاند گنج میں سورج گہن کا آج، تم کس لیے نہ غیرت شمس و قمر گئے؟ وہ ہنسنے لگی۔ سچ مچ آپ اردو دانوں میں پھنس کر میرا تو بقول نادر کونڈا شریف ہو گیا۔ اور اردو والے بھی کون؟ لکھنؤا، جو رند اور آرزو سے کم تو بات ہی نہیں کرتے، عرفان کے دوست نے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سیتا سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اب رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ پیلس ہوٹل کے اس حصے میں نسبتاً خاموشی تھی۔ لوگ لاگورمی کی طرف جا رہے تھے۔ کافی پیو گی؟ عرفان نے پوچھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ غروب آفتاب کے بعد محض سیاہ قہوے پر اکتفا کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، تسلیم۔ پھر اس نے سیتا کے بالوں پر نظر ڈالی۔ تم مانگ میں سندور نہیں لگاتی؟ دراصل وہ میری سندور کی ڈبیا ہی کہیں کھو گئی کراچی آتے میں۔ منجلی خالہ بھی کئی بار کہہ چکی ہیں کہ دلہن تم نے سندور لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ تمہاری سونی مانگ دیکھ کر ہول آتا ہے۔ ان کی خاطر میں نے سوچا کہ ضرور لگاؤں گی، مگر یہاں مل جائے گا سندور؟ معلوم نہیں، عرفان نے جواب دیا۔ تلاش کروا لو، آپ کہیں سے ڈھونڈ کر لا دیجیے۔ پھر وہ یکلخت چپ ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیسی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ صورتحال تھی، اس نے اس آدمی سے سندور لانے کے لیے کیوں کہا جسے وہ جمیل کے نام پر لگائے گی؟ او مائی گاڈ، وہ دل میں کیا سوچتا ہوگا؟ اس وقت اس نے طے کیا کہ اسے ساری بات بتا دے۔ آپ کو معلوم نہیں، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، میں سندور کس کے لیے لگاؤں؟ جمیل مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ پھر وہ تیوری پر بل ڈال کر اور پلکیں جھپک جھپک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تاکہ آنسو نہ نکلے۔ مجھے معلوم ہے، عرفان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مجھے جب کسی نے نہیں بتایا تھا تبھی معلوم ہو گیا تھا۔ میں پہلے روز جب تم سے شامیانے کے نیچے ملا تھا، میں نے تمہاری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا کہ تم کتنی دکھی ہو۔ آؤ، وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندپور ہاؤس چلے؟ تمہیں قیصر کی دعوت میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہیے، تم اس گھرانے کی بہو ہو۔ اور آپ کو بھی دیر نہیں لگانا چاہیے، آپ اس گھرانے کے داماد بننے والے ہیں۔ سیتا نے آہستہ سے کہا۔ کیا کروں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، تمہیں معلوم ہے بلقیس کو میری ذرہ برابر پرواہ نہیں، اور آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں، قطعی نہیں، مگر تمہیں اس کا یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اٹھو، دیر نہ کرو۔ اس رات وہ چاندپور ہاؤس کے ڈنر سے جلد واپس چلا گیا۔ گھر پہنچا تو دیر تک نیند نہیں آئی۔ سنسان کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ آخر جھنجھلا کر اس نے عثمان کو فون کیا۔ میں اعظم کی اسٹیگ پارٹی میں جا رہا ہوں، تم بھی جم خانہ آ جاؤ، عثمان نے جواب دیا۔ میں اب مزید کسی پارٹی میں نہیں جا سکتا۔ یار تم آ تو جاؤ، ایک کونے میں بیٹھ کر تمہاری سیتا ہی کی باتیں کریں گے۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں۔ اچھا میں پہنچتا ہوں۔ وہ اپنے فلیٹ سے اتر کر ٹہلتا ہوا جم خانہ پہنچا۔ عثمان ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ برآمدے میں بہت دور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ سیتا 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 جمیل، بڑی زبردست فلرٹ معلوم ہوتی ہے۔ وہ چونک پڑا۔ پام کے گملوں کے ادھر زور شور سے گفتگو ہو رہی تھی۔ شاید وہی اسٹیگ پارٹی جاری تھی جس کے لیے عثمان نے اسے مدعو کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنا کیا۔ ویسی خالص مین ایٹر آف کمایوں معلوم ہوتی ہے، اور اوپر سے بنتی پروگریسو ہے۔ سرخوں کے ہاں تو اخلاق کا تصور بہت بلند ہے۔ اچھا، روسی تو اسی سلسلے میں اچھے خاصے وکٹورین ہیں۔ بکواس، ان میں سب چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ روسیوں کو پانی کے گلاس کی تھیوری رد کیے بھی زمانہ ہو گیا۔ آپ کو ان خاتون محترم نے برین واش کر دیا ہے۔ اجی وہ بیچاری کیا برین واش کریں گی؟
مگر آپ حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کے قلوب پر اللہ میاں نے مہر لگا دی ہے۔ سچ ہے جہالت میں بڑی برکت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان کی نجی زندگی کو اس کے سیاسی عقائد کی کسوٹی پر کیوں کسا جائے۔ افسوس کہ محض اس لڑکی سے مل کر جو اتنی کنفیوزڈ ہے آپ ساری اجتماعی لڑکیوں پر حکم لگا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں آئی بھی کون؟ سیتا جمیل، انڈیا سے۔ یہاں صرف بی کلاس فلمیں منگوانے کی اجازت ہے اور سیتا جیسی فونی لڑکیاں۔ خیر، گائے کو دوسرے کے کھیت کی گھاس ہمیشہ زیادہ ہری نظر آتی ہے۔ بولتی بہت ہے۔ کل رحمان کے وہاں کھانے پر گھنٹہ بھر سب سے چومکھی لڑا کی۔ سنا ہے ناچتی خوب ہے، کتھا کلی۔ بھئی عورتیں کتھا کلی نہیں ناچتیں۔ چلیے خیر، میں کوئی بھانڈ تو ہوں نہیں جو مجھے ناچ کی اقسام معلوم ہو۔ بہت اچھی لڑکی ہے بھئی، بس ذرا پیتی زیادہ ہے، بقول شخص سے مچھلی کی طرح پیتی ہے۔ یہی تو اس کی ایک ادا ہمیں پسند آئی۔ واہ، جان عالم واجد علی شاہ آپ ہی تو ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، تو موقع ہے قسمت آزمائی جائے۔ اوہو، ادھر عرفان صاحب چھپے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی عرفان، کیا خیال ہے؟ تم روشنی ڈالو اس معاملے پر۔ عرفان صاحب سے بات کرنا بیکار ہے، ولی اللہ آدمی ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ دوسری صبح سیتا اسے چاند پور ہاؤس کے پھاٹک پر مل گئی۔ رات آپ کھانے کے بعد اتنی جلدی چلے گئے؟ یہاں خوب گانا وانا ہوتا رہا، اس نے کہا۔ اچھا، میں نے آپ کو کافی رات گئے فون بھی کیا تھا، نوکر نے بتایا کہ آپ جم خانہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ذرا سہم کر پوچھا۔ سیتا: جی؟ لوگ تمہارے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کیا دلی میں بھی لوگ اسی قسم کی باتیں تمہارے لیے کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں۔ پرواہ بھی نہیں؟ وہ یکلخت جھنجھلا گئی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکے تھے۔ اندر چلیے، اسباب بچ چکا ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اندر باقاعدہ رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ کراچی کی رشتہ دار بیویاں شادی میں آئی ہوئی ہندوستانی بیویوں سے گلے مل مل کر زاروں قطار رونے میں مصروف تھیں۔ بلقیس سو سو کرتی پھر رہی تھی۔ مرد لوگ بھی ناک سنک سنک کر آنسو پوچھ رہے تھے۔ منجلی خالہ لپٹ لپٹ کر سب کی بلائیں لے رہی تھیں۔ عرفان نے گیلری کے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا اور اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ سارے ہندوستانی رشتہ دار ہوائی جہاز سے واپس جا رہے تھے۔ صرف بلقیس اور سیتا نادر اور عرفان کے ساتھ لاہور جانے والی تھیں۔ کراچی سے بھی 2-3 کزن لاہور تک ہمراہ جا رہے تھے۔ ساری پارٹی باہر آ کر موٹروں میں لدی۔ سیتا بلقیس کے ساتھ نادر کی کار میں بیٹھ گئی۔ عرفان نے دوسرے عزیزوں کو اپنے شب میں بھرا۔ امام ضامن کی ضامنی کے غل میں موٹریں 42 اسٹریٹ کے ٹیڑھے میڑھے راستے سے نکل کر ڈرگ روڈ پر آئیں اور ٹھٹ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ نگر ٹھٹ، نادر نے شاہجہاں کی مسجد کے سامنے کار روکتے ہوئے اناؤنس کیا۔ جب وہ بھری دوپہر میں جامع مسجد کا چکر لگا کر بنیوں کی گلی میں سے گزر رہے تھے، اس وقت ان اجاڑ مکانوں میں جو سرکنڈے اور مٹی سے بنائے گئے تھے، ہوا یکلخت بہت تیزی سے سنسنانے لگی اور ایسا معلوم ہوا جیسے یہ جگہ دنیا کی ساری پریشان حال، آوارہ، غریب الوطن روحوں کا لرزہ خیز مسکن ہے۔ سیتا خاموشی سے پیچھے پیچھے بلقیس کے ہمراہ چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد عرفان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا نام ٹھٹ کیوں ہے؟ اس نے گوگلز اتارتے ہوئے عرفان سے پوچھا۔ نہیں۔ مغل گورنر کے زمانے میں یہ شہر اتنا بارونق اور اتنا آباد تھا کہ یہاں پوری ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔ جب وہ کاروں میں سوار ہونے لگے تو بلقیس نے اس سے چپکے سے کہا، تم عرفان کی کار میں بیٹھ جاؤ، میں ذرا نسیم باجی وغیرہ سے گپے ہانکنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں ان کی کار میں جا کر بیٹھی تو عرفان اور میں دونوں خواہ مخواہ کی کوفت محسوس کریں گے، خصوصاً نسیم باجی وغیرہ کے سامنے۔ میں ان سب کو نادر کی کار میں بلوائے لیتی ہوں۔ چنانچہ ٹھٹ سے روانہ ہوتے وقت
سیتا کو عرفان کی کار میں بیٹھنا پڑا۔ تینوں رشتہ دار نادر اور بلقیس والی کار میں منتقل کر دیے گئے۔ اب یہ لوگ صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ سیتا نے عرفان سے پوچھا، آپ نے اس روز مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھے کراچی کیسا لگا۔ اب یہی سوال میں آپ سے کہتی ہوں، میرا سندھ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ اس پر نظر ڈال کر چپ رہا۔ اب مجھے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ ڈیڈی مجھ سے مارے سوالوں کے ناک میں دم کر دیں گے۔ تم نے فلاں جگہ دیکھی، فلاں گاؤں سے گزری۔ ممی نے اتنا کہا تھا کہ اپنی کوٹھی دیکھ کر آؤں کس حال میں ہے، میں نے وہ بھی نہیں دیکھی۔ تمہارے ڈیڈی کراچی میں کیا کرتے تھے؟ ڈاکٹر تھے۔ رام باغ میں ان کا کلینک تھا۔ رام باغ؟ رام باغ کراچی میں ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے ہاں، اسے اب آرام باغ کہتے ہیں۔ سامنے سے اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ ایک بکری سڑک پار کرتے ہوئے کار کی زد میں آ گئی تو اس نے زور سے بریک لگا لی۔ دھچکے کی وجہ سے سیتا تقریباً عرفان کے اوپر جا گری۔ سوری، سیتا نے گھبرا کر کہا۔ قصور میرا تھا، بکری کا نہیں۔ اب تمہارے ڈیڈی دلی میں پریکٹس کرتے ہوں گے؟ عرفان نے بھی اپنی گھبراہٹ میں سلسلے گفتگو وہیں سے جوڑنا چاہا۔ جی نہیں، وہ کئی سال سے بیمار ہیں، اس لیے کچھ نہیں کرتے۔ میرا چھوٹا بھائی بھلائی کی اسٹیل مل میں انجینئر ہو گیا ہے، اسی بیچارے کی وجہ سے گزر ہوتی ہے۔ اوہ، وہ سامنے دیکھیے، ہم لوگ حیدرآباد جاتے ہوئے اکثر اس درخت کے نیچے کار روکتے تھے، یہیں پر ایک بار میری ٹانگ میں بڑی چوٹ آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ کار چلاتا رہا۔ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ یہ میرا دیس ہے، میرے کھیت، میرے گاؤں، میرے پیروں کے مزار؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس قدر سینٹیمنٹل ہو، عرفان نے کہا۔ جب کبھی آپ دلی آئیے تو راستے میں جمنا کے پل پر سے گزرتے ہوئے میں دیکھوں گی کہ آپ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں یادوں کا روگ نہیں پالتا۔ اچھا ہوا کہ مجھے آپ نے یہ بات بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ میں دلی آنے ہی کیوں لگا؟ کیونکہ وہاں آپ کی سسرال جو بننے والی ہے۔ لا حول ولا قوت! پھر تم نے میں کے سسرال کا وظیفہ شروع کر دیا، عورتوں والی پھٹیچر باتیں۔ اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ وہ برابر نادر کی کار کے آگے آگے جا رہا تھا اور یہ خیال رکھتا تھا کہ اس کے پیچھے نہ ہونے پائے تاکہ وہ دونوں پچھلی والی موٹر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں کے سامنے رہے۔ کس قدر محتاط آدمی ہے واقعی، سیتا نے سوچا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ دھول اڑاتی ہوئی ایک ٹرک قریب سے نکل گئی۔ اب وہ ایک قدیم قبرستان کے برابر سے گزر رہے تھے۔ سارا سندھ قبروں کا ملک ہے، عرفان نے چند لمحوں کے بعد اظہار خیال کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا پرانا ملک ہے؟ وہ شاید اس کی معلومات میں اضافہ کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ واقعی بہت بکی لڑکی ہے، یہ کچھ دیر چپکی کیوں نہیں رہ سکتی؟ مگر شاید انسان اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے متواتر باتیں کیے جاتا ہے۔ 3rd ڈگری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، عرفان نے سوچا۔ نہیں، اس نے بآواز بلند کہا، میں تاریخ میں ہمیشہ کمزور رہا ہوں۔ ممی بتایا کرتی تھیں کہ پرانوں میں لکھا ہے کہ راج کمار رسوی کی اولاد بلوچستان میں پھیلی اور اجودھیا کے رام چندر کے بھائی بھرت سندھو دیش کی راج گدی پر بیٹھے۔ وہ بڑے یقین سے کہتی ہیں کہ مہابھارت کے بعد کالی یگ شروع ہو گیا، اسی وجہ سے اس کے بعد پرانوں میں سندھ کا ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، اور بتاؤ، مذاق مت اڑائیے۔ ارے نہیں بتاؤ بھائی، میں بہت دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ یونانی اس ملک کو انڈوسیتھیا کہتے تھے کیونکہ جنوبی سندھ کے لوگ آرین نہیں بلکہ سیتھین تھے۔ اچھا، مجھے ان دونوں نسلوں کا فرق نہیں معلوم بھائی، میں بہت جاہل آدمی ہوں۔ مگر تم بولے جاؤ، تمہاری آواز سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ گڈ گاڈ! اب وہ حیدرآباد کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ویسٹ ایشیا سے آئے ہوئے یہی سیتھین لوگ کاٹھیا واڑ اور راجستھان تک پھیل گئے، جو بعد میں اب راجپوت کہلاتے ہیں نا۔ اچھا، پراچین زمانے میں میر پور خاص میں برہما کی
बड़ी सुंदर मूर्ति का मंदिर था और मुल्तान में सूर्या का मंदिर था। सहवान में पुराने आर्यों ने शिव के मंदिर बनाए थे। तुम कभी मंदिर गई हो? हाँ, बचपन में बहुत गई हूँ। टिंडो आदम में अनगिनत शिवालय थे, इसीलिए ये सिंध का काशी कहलाता है। हेमकोट में महादेव का मंदिर था। मैं अपनी मासी के साथ एक बार गई थी और क्लिफ्टन पर जो मंदिर था वहाँ मैं शिवरात्रि के रोज़ मम्मी के साथ जाया करती थी। मेरी दादी काली की बहुत पूजा करती थीं। हमारे यहाँ काली का एक रूप थरमाई कहलाता है, यानी थर रेगिस्तान की देवी। फिर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। मम्मी बड़ी राम भक्त हैं। कराची में थी तो बड़ी तमन्ना थी कि तीर्थ राम के लिए अयोध्या जाएं। जब मैंने जमील से शादी कर ली तो उनको बताया कि जमील का गांव तुलसीपुर अयोध्या से सिर्फ 4-5 मील दूर है। कितनी अजीब बात है ना? कोई ख़ास अजीब बात नहीं। तुम ज़िंदगी के हर मामूली से मामूली वाक़े को भी हद से ज़्यादा ड्रामेटिक बना देती हो। ओके, आप मुझे बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। हमारे यहाँ सिंधी में एक कहावत है कि औरत की अक्ल उसकी एड़ी में होती है और सूरज डूबने के बाद वहाँ से भी गायब हो जाती है। आपका भी शायद यही ख्याल है, मगर मैं तो साथ बेला भी जाऊँगी। ज़रूर जाना भाई, तुम जज्बाती सफ़र पर निकली हो, अब क्या किया जा सकता है। शट अप। हेलो, ज़रा मेरा अदब करो। लाइक हेल। एक बात बताओ जी, तुम हिंदू लोग पीपल की शाख काटने पर इतना हल्ला क्यों करते थे? हरदोई में जब भी ताज़िया पीपल में अटका और हुआ सर फुटौल। पीपल में महादेव जो रहते हैं। ओह आई सी, वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, पीपल की भी हमारी ज़िंदगियों में अजीबोगरीब अहमियत थी। अम्मा कहती थी कि पीपल में चुड़ैलें रहती हैं। पीपल के नीचे शहीद मर्द के मज़ार होते थे। हरदोई में मेरे घर के सामने पीपल का जो दरख्त था, अम्मा कभी हम बच्चों को दोनों वक्त मिलते उसके नीचे नहीं जाने देती थी कि साया न हो जाए, और रोज़ शहीद मर्द के मज़ार पर चिराग जलवाती थी। उसकी आवाज़ जज्बाती हो गई। अब सेंटिमेंटल कौन हो रहा है? सीता ने कहा। शट अप। दूर से हैदराबाद के बादगीर नज़र आने लगे। अब सूं सूं करके रोना शुरू कर देना। लो रुमाल। इरफान ने जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला। वो हंस पड़ी। सर्किट हाउस की सड़क पर कार मोड़ते हुए उसने सीता से कहा, तुम मुझे सिंध का किस्सा सुना रही थी, वो पूरा कर दो। सीथियन लोग आए, फिर क्या हुआ? वो हाथ पर हाथ रखकर संजीदगी से बैठ गई, गोया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मौजूद हो। फिर यहाँ बुद्ध मत खूब फैली और यहाँ सरस्वत ब्राह्मण रहते थे और राजपूत और जाट। अरदर शहर के बासी मुसलमानों के हमले के वक्त पंजाब भाग गए। मेरी मम्मी लाहौर की एर्दरा है। सिंधी लोग मुसलमान होने के बाद भी अपने पुराने मज़हब की इज़्ज़त करते रहे। बेशुमार दरगाहें बन गई। उन सब पीरों का एक एक नाम हिंदू था और एक एक मोहम्मडन। अच्छा, वाकई? हाँ, राजा भर्तरीलाल शहबाज बने, पीर पट्टू पीर सुल्तान, जिंदा पीर ख्वाजा खिज्र, अदेरू लाल शेख ताहिर बन गए, लालू जसराज मंगू पीर बने। मंगू पीर? अरे वही कराची वाले मंगू पीर। जी हाँ भाई, कमाल है। कभी आप मेरे डैडी से मिलिए तो वो आपको ये सब किस्से सुनाएंगे। उनको सिंध की हिस्ट्री बहुत मालूम है। अब भी अक्सर बैठे छछनामा पढ़ा करते हैं। और बताओ। बस जैसे हिंदुओं के यहाँ हर चीज़ के लिए एक न एक देवी देवता ईजाद कर लिया जाता है, उसी तरह मुसलमानों के यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग पीर बन गए। रागों के पीर, मिट्टी के बर्तनों के पीर, पिंगोड़े के पीर। सारा सिंध पीरों का देश बन गया। सांपों के मंत्र जानने वाले जोगी सब मुसलमान होते थे, मगर शिव के फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे और गोरखनाथ को मानते थे। उसके साथ ही साथ रमज़ान का महीना हिंदुओं के लिए पवित्र बन गया और वो ताज़ियों के सामने नज़र व न्याज चढ़ाने लगे। आपकी तरफ भी यही सब होता था? हाँ, मज़हब ने वाकई हम लोगों के लिए
پہلے سینکڑوں برس تک زبردست افیم کا کام کیا ہے اور اس کے بعد گولے بارود کا۔ اب تم اپنی تقریر مت شروع کرو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، سرکٹ ہاؤس پہنچتے ہی کھانے کا انتظام کرو۔ آپ کو سمجھانا بالکل بیکار ہے، ری ایکشنری۔ رات کو کھانے کے بعد نادر نے سیتا کو سگریٹ جلا کر دیا اور وہ اور بلقیس اور دوسرے لوگ باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ وہ میز پر بیٹھی گلدان میں سے ایک پھول نکال کر اس کی پنکھڑیاں الگ کرتی رہی۔ عرفان سامنے کی کرسی پر نیم دراز سگریٹ کے کش لگاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سگریٹ بھی پیتی ہو۔ اس بھی کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تم اس وقت ضرورت سے زیادہ اداس ہو۔ تم نے یہاں کا باغ دیکھا، کتنا خوبصورت ہے؟ جی، آج چاندنی رات ہے اس لیے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جی۔ ڈرائنگ روم میں سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عرفان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کس طرح خوش کرے۔ نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی الجھنیں دور کرنا ہو تو اس سے اس کی بچپن کی باتیں کرو۔ مجھے کچھ اپنے بچپن کے متعلق بتاؤ، اس نے بڑے ماہر فن کی طرح کہا۔ آپ تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے یونگ کی روح آپ ہی میں حلول کر گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ پھر اپنی کھوکھلی ہنسی ہنسا۔ پھر آپ اپنے بچپن کے متعلق بتائیں گے؟ معاف کیجیے، یہ بڑی پٹی پٹائی تکنیک اور گھسی گھسائی سچویشن ہے۔ لا حول ولا قوت، تم تو کوئی بات کرنے ہی نہیں دیتی، تمہیں بیرسٹر ہونا چاہیے تھا۔ جمیل نے بھی اسے اپنے بچپن کے متعلق بتایا تھا۔ اس نے بڑی جذباتی آواز میں کہا تھا، ہمارا گھر گھاگھرا سے ذرا دور پر ہے۔ میری اماں کھانا بہت عمدہ پکاتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن کا نام قیصر ہے، بڑی سخت چڑیل ہے۔ اب وہ بڑے بھیا کے ساتھ پاکستان چلی گئی ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسے کوٹھے پر لے جا کر بند کر دیا اور نیچے سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر میری خوب ٹھکائی ہوئی۔ میری 2 خالائیں ہیں، فرخندہ باجی چھوٹی خالہ ہی کی لڑکی تو ہیں، فرخندہ بجیا بہت دیش بھکت اور بڑی گریٹ آدمی ہیں، بالکل دیوی ہیں ایک دم۔ تم ان سے دلی میں کبھی ملنے نہیں گئی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان کی ایسی بن جاؤ۔ ان کی چھوٹی بہن کا نام بلقیس ہے۔ میں اور بلقیس تلسی پور میں بڑے ابا کی بگیا میں جا کر خوب امرود چراتے تھے، اور جب قیصر کی بچی جا کر چنگلی کھاتی تو فضول فضول۔ مگر دفتن اس نے محسوس کیا کہ اس کے تلخ لہجے نے عرفان کو رنجیدہ کر دیا۔ اس نے عرفان کے خلوص کا جواب بدتمیزی سے دیا تھا، اور وہ اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو جمیل کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر یہ کیا ہوا؟ میں اسی حیدرآباد میں پیدا ہوئی تھی، اس نے ذرا احساس جرم کے ساتھ کہنا شروع کیا، اور پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا کہ وہ سن رہا ہے کہ نہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، ہم 4۔ پھر اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ دراصل عرفان نے اسے کہا، میں تقسیم سے پہلے کبھی سندھ نہیں آیا، اسی لیے اس طرح کوریت کوریت کر تم سے سوالات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ متحدہ ہندوستان میں لاہور اور پشاور اور کراچی اور حیدرآباد سندھ کیسی جگہیں تھیں اور ان کے باشندے؟ ان جگہوں میں سے ایک کی باشندی تو میں خود ہی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ باشندی؟ پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ واللہ خوب شے ہیں آپ بھی۔ پھر اس نے کہا، دراصل سیتا، تم مجھے بے حد غیر جذباتی سمجھتی ہو، مگر جلا وطنی کا مسئلہ مجھے بھی بہت پریشان کرتا ہے۔ مغربی برلن میں، ہانگ کانگ میں، ہر جگہ میں نے پناہ گزینوں کو دیکھا ہے۔ امریکن شہروں میں مشرقی یورپ سے بھاگے ہوئے لوگوں سے ملا ہوں۔ جارڈن میں فلسطینی مہاجروں کی حالت دیکھی ہے۔ اور جو میں بات بات پر تم سے الجھتا ہوں اور تمہاری ہر بات مذاق میں ٹالنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں 40 کروڑ انسانوں کی نفسیات یکسر بدل گئی ہے۔ ان کے خیالات، نظریے، جذبات، رد عمل، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی قدر مشترک باقی نہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو۔
جب بلقیس اپنی تھیوریٹیکل مصروفیات کا ذکر کرتی ہے مجھے لگتا ہے کسی دوسرے کرے کی باتیں سن رہا ہوں۔ چھوڑو، ہم نے پھر پالیٹکس شروع کر دی جس سے مجھے نفرت ہے۔ آپ میرے بچپن کے متعلق پوچھ رہے تھے؟ ہاں، ہم 4 بہن بھائی تھے۔